الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کل ہم نے سورۃ الفرقان تک کے خلاصے کو سماعت کیا تھا. آج 12-19 کے سورۃ الشعراء سے ہم قرآن پاک کے خلاصے کو سماعت کر رہے ہیں. سورۃ الشعراء اس سورت میں 11 رکوع 247 آیتیں ہیں. شعراء یہ شاعر کی جمع ہے. شاعر اور شاعری اس کے تعلق سے اب معروف ہے کہ شعر و شاعری کسے کہتے ہیں. شاعر عربی میں بال کو کہتے ہیں جس کے معنی بال جیسے باریک اور دقیق ہوتا ہے. اسی طرح شاعری وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اپنے اندر بہت سے معنویت، حکمت اور ایک بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کو شاعری کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعروں کے تعلق سے اس میں کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ اس سورت کے آخر میں آیت نمبر 224 سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم سماعت کریں گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کی جب سرکشی چرم پر چڑھنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سمندر میں ڈبا کر اس کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام جو کہ ایک نبی گزرے ہیں ان کے قوم کا ذکر کرتا ہے جو کہ قوم عاد سے مشہور تھی. قوم عاد یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت، قوت دی تھی اور یہ لوگ بڑے لمبے لمبے قد کے تھے اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جسمانی اعتبار سے بڑا پھرتیلا رکھا اور یہ بڑے بڑے اپنے لیے مکانات بھی بناتے تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام جو کہ انہی میں سے تھے، ان کی قوم میں سے تھے، انہوں نے ایک دن انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی اور اللہ کی وحدانیت اور اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کی اور کہا کہ تم یہ بری حرکتوں کو چھوڑو اور ناسبا کلمات، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ راستوں پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگ جو آیا جایا راستوں پر کرتے تھے انہیں چھیڑا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو راستوں پر بیٹھ کر اس طریقے سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ستانا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ بڑی سخت بات ہے. اس سے بچو، یہ تعلیمات اسلام کے خلاف چیز ہے. لیکن وہ لوگ اس سے ہر طرح کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم راستوں پر نہ بیٹھا کرو، چبوتروں پر اور کٹوں پہ نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے سے یا رسول اللہ، یہ جو ہم راستوں پر چبوتروں پر بیٹھتے ہیں بلکہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں، کچھ بات چیت کریں، مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی ضرورت کے خاطر چوراہوں پر بیٹھنا بھی پڑے، راستوں پر چبوتروں پر بیٹھنا بھی پڑے تو یاد رکھو اس کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا راستوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ تم راستے پر آنے جانے والے اگر مسلمان ہیں تو ان کو سلام کیا کرو اور خواتین جا رہی ہوں تو ان کو چھیڑا نہ کرو اور اسی طریقے سے بدتمیزی والی باتیں نہ کیا کرو، کسی کا مذاق اڑایا نہ کرو اور ایسی کوئی تکلیف والی باتیں جس کو سن کر سامنے والے کا دل دکھے ایسی گفتگو تم راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر نہ کیا کرو. تو یہ جو قوم عاد کی اتنا معمول ہی یہی تھا کہ مذاق اڑانا، لوگوں کو ستانا، مسخرہ بند کرنا یہ ایک معمول تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن یہ جب نہیں سنے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک ان پر قحط ڈالا. 3 سال تک ان پر بارش ہی نہیں ہوئی اور جو کہ جسمانی اعتبار سے بڑے قوت اور طاقت والے تھے، ان کی فٹنس اپنے چرم پر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کی عورتوں کو 3 سالوں تک بانجھ رکھا. نہ ان کے پاس بارش 3 سالوں تک ہوئی، نہ کوئی اولاد ان کے گھر میں پیدا ہونے لگی.
السلام نے کہا دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تمام چیزیں تم پر آ رہی ہیں کہ تم اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اللہ نے بارش کو روک دیا ہے، تم اللہ کے خلاف اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کو باندھ رکھا ہے، کوئی اولاد تمہارے گھروں میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف آسمان سے بادل آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حود علیہ السلام تو دیکھو ایسی بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو اللہ نے ہم پر رحم کر دیا، آج ہمارے طرف بادل آ رہے ہیں۔ جب وہ بادلوں کو آتے دیکھے تو حود علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی متبعین جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا ان کو لے کر شہر سے باہر نکلے اور نکل کر کہا کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں بارش کے نہیں بلکہ آندھی کے بادل آ رہے ہیں اور یہ لوگ اس قوم کو پورا ہلاک و برباد کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ بادل آتے ہیں اور اس میں سے ایسی ہوائیں چلتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش ایک ہفتے تک ایسی آندھی اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، ایسی آندھی آ جاتی ہے کہ پوری کی پوری قوم جس کو نابود ہو جاتی ہے، کہ ایسا کہ کبھی یہاں پر کوئی زندگی بستی ہی نہیں تھی، کوئی انسان رہتا ہی نہیں تھا، اس طریقے سے آندھی آتی ہے اور پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بادل کو آتے دیکھتے، آندھیاں آتے دیکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف آنے لگتا۔ صحابہ اکرام ایک روایت میں آتا ہے عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ بادل کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں، ان آندھیوں کو آتے ہوئے اتنا خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ انہی آندھی اور ان بادلوں کی وجہ سے ایک قوم قوم عاد تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نیست و نابود کر دیا، کہیں میری قوم میں نافرمانی ایسی نہ کرے کہ اللہ آندھی کا عذاب پڑ ڈالے، اس وجہ سے میں خوف کرا۔ گناہگار تھا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، راستوں پر بیٹھتے تو لوگوں کا مذاق اڑاتے، مسخرے کرنے والے باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ستایا کرتے تھے، چھیڑخانی کیا کرتے تھے، یہ وہ ان کے عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کو ان پر مسلط کیا، تو اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا جن کے طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم سمود بھی قوم عاد کے رشتہ داروں میں سے تھے، یعنی قوم عاد جب ہلاک ہو گئی اس کے ایک زمانے پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو پیدا کیا، یعنی اس قوم سمود ایک بڑی قوم بن کر زمانے میں نکل کے آئی۔ تو ان کے طرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی وحدانیت، نبی کے اوپر ایمان لانے والی باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم صالح جو کہ ملک شام اور عرب یعنی حجاز موجودہ نام جس کا سعودی عرب ہے، سعودی عرب ملک شام کے درمیان مقام ہند نام کی وادی میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ اتنے ہنرمند تھے، اتنے طاقت والے تھے کہ پہاڑوں کو پتھروں کو تراش کر اپنے لیے گھروں کو اس میں بناتے تھے، یعنی بڑے بڑے جو پہاڑ ہوا کرتے تھے اس کو چیر کر اس میں سے راستہ بنانا، اس میں اپنے لیے گھر بنانا، اس میں اپنے لیے کھڑکیاں بنانا، یعنی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اس کو دیکھ کر۔ آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح نام کا ایک مقام ہے، لوگ وہ دیکھنے کے لیے عجائبات جاتے ہیں، دنگ رہ جاتی ہیں آنکھیں کہ جب انہوں نے کس طریقے سے، جبکہ سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی، انجینئرنگ اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی، نہ کوئی ایسے اوزار تھے جس کو پتھروں کو کاٹنے کے لیے یوز کیا جائے، لیکن ایسے زمانے میں بھی ان لوگوں نے پتھروں کو پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے بڑے بڑے اونچے اونچے محل بنا لیے تھے تاکہ کوئی ہمارے طرف کوئی ایک عذاب نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکمت دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا قوت والا طاقت والا بنایا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ بہت زیادہ زمانہ اس کو ہدایت کا گزرا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تھوڑا خوف زدہ کرنے، تھوڑا پریشان کرنے کے لیے کہا کہ اے صالح اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی بات میں کچھ بھی سچائی ہے ہم ایمان لائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے اس کو آپ قبول کریں۔ صالح السلام فرماتے ہیں بالکل تمہاری جو شرط ہوگی ایمان کے بدلے میں قبول کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چٹان ہے، پہاڑ ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کریں، چٹان میں سے اونٹنی کو پیدا
پہلے تو اونٹنی چٹان میں سے نکلے، چٹان میں سے نکل کر وہ خود بھی اپنے لیے ایک بچہ پیدا کرے. اگر یہ معجزہ آپ دکھاتے ہیں تو وہاں پر ایمان لائے گے. وہ کہتے ہیں ایمان لاؤ گے؟ بالکل. وہ کہتے ہیں ایمان لائے گے. تو صالح علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چٹان میں سے اونٹنی چٹان پھٹ جاتی ہے، اس میں سے اونٹنی آتی ہے نہایت خوبصورت بلند قد والی اور بغیر کسی عیب سے پاک و صاف اور نہایت ہی دیکھنے میں شفاف بالکل دل نشین ایک اونٹنی اپنے باہر خوبصورت انداز میں باہر آتی ہے. جو ہی باہر آتی ہے وہ اونٹنی کے بچے کو پیدا کرتی ہے. اب یہ ایسا بڑا معجزہ تھا کہ بغیر کسی میلاد کے اونٹنی اور اونٹ کے ایک چٹان میں سے اونٹنی آنا، پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دینا بھی بہت بڑا معجزہ تھا. تو بعض لوگ تو ایمان لاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی جادوگری ہوگی، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. بہرحال صالح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا معجزہ ہے ہدایت پانے والوں کے لیے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ اونٹنی اللہ کا ایک کرشمہ ہے، نبی کا معجزہ ہے. اب اس کی پاسداری کرنا اور اس کا خیال کرنا اے امت تم پر ضروری ہے. کیا ضروری تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی جہاں جا کر چلے کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور نہ کوئی اس کو روکے گا اور نہ کوئی غلط نیت سے اس پر ہاتھ لگائے گا، نہ اس کو کاٹے گا، نہ اس کا گوشت کھائے گا. پھر فرمایا کہ وہاں پر ایک کنواں تھا کہ اس کنویں سے ایک دن پورے شہر والے پانی اپنے لیے پئیں گے، دوسرے دن کوئی بھی اس کنویں پر نہیں آئے گا، اس کنویں کا پورا پانی یہ اونٹ نہیں پی. اور یہ اللہ کا کرشمہ ہوا. تو ہوتا بھی ایسا تھا کہ اس کنویں سے ایک دن پورے شہر والے پانی پیتے تھے، دوسرے دن کوئی شہر کا بچہ یا دوسرا جانور بھی اس کنویں کے قریب نہیں جاتا تھا، وہ اونٹنی اس کنویں کا پانی پیتی تھی. یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ جتنا شہر والے پانی پیتے تھے اتنا ایک جانور ایک اونٹنی ایک دن کے اوپر پانی پی جاتی تھی. اور نہ صرف پانی پیتی تھی، جتنا پانی وہ اونٹنی پیتی تھی اتنا وہ دودھ بھی دیتی تھی. اور جس دن لوگ کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے اس اونٹنی کا دودھ پی کر زندگی گزارتے تھے. یہ بہت بڑا اس زمانے میں ایک واقعہ تھا، ایک عجب معجزہ تھا. لیکن کچھ عرصے تک لوگوں نے اس کی پاسداری کی، پابندی کی، لیکن اس کے بعد ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اونٹنی ایسے ہی پانی پیتی جائے گی تو ہمارے جانوروں کو پانی بچ نہیں جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کے پیروں کے رگوں کو کاٹا. پھر اس اونٹنی کو زمین پر پٹک دیا اور پٹک کے اس کے گلے کو بھی کاٹ دیا، اس کو ہلاک کر دیا. جو کہ نبی کا معجزہ تھا جو کہ زندہ لوگوں کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے اونٹنی کی شکل میں تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی ان کی ہدایت کے لیے جس کی انہوں نے خیال نہیں کیا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اونٹنی ایسے ہو کے مر گئی. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگوں نے غلط کام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ 3 دنوں تک تم لوگ عیش میں رہو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. ہوتا ہی ایسا ہے کہ پہلے دن ان کے تمام چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، دوسرے دن ان کے چہرے پیلے ہوتے ہوتے سرخ لال ہو جاتے ہیں، تیسرے دن ان کے چہرے پورے کالے ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں. کیوں نہ کوئی قتل کر دے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. جب ان کو مارنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. پھر حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے جتنے ماننے والے ہوتے ہیں ان ماننے والوں کو لے کر باہر نکل آتے ہیں. تو اونچے اونچے پہاڑوں میں جہاں پر انہوں نے گھر بنا لیا تھا منہ ان کے پورے کالے کالے ہو چکے ہیں. اللہ کے خوف سے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زلزلے ان کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ایک آمد پورے کی پورے قوم ہلاک و برباد ہو کر زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کو تم دیکھو، پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنا لیا تھا اور اونچے اونچے مکانات بنا لیے اور کہا کہ اللہ کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آئے گا، اور پہاڑوں کے درمیان اپنے آپ کو بند کر لیے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین کے کس کونے میں بھی جا کر چھپے، آسمان کے جس چھاؤنی میں بھی جا کر چھپ جائے، اللہ کا عذاب اس کو پکڑ کرے گا. انہوں نے پہاڑوں میں اپنے آپ کو دفن کر لیا تو اللہ نے پہاڑوں سے نکال کر زمین میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو واقعات کو ذکر کرتا ہے کہ ایسی بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. بہرحال اس کے بعد آخر میں سورۃ الشعراء کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شاعری کے تعلق سے بیان فرماتا ہے. شاعری اس کے تعلق سے ذہن میں رکھیں
اسلام میں شاعری کی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے یا ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا احادیث میں شاعری کے تعلق سے بڑے سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم شاعری کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرو۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد شعر و شاعری کو سنا اس نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے سن سے زیادہ ناراضگی تھی وہ شعر و شاعری سے ناراضگی تھی۔ خیر یہ ایک کلام۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو شعر و شاعری کو برا کہا ہے اس کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شعر و شاعری جس میں نہ خدا کی خدائی کی بات ہو رہی ہو اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب برقرار رہا ہو، اور ایسی شاعری جس کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، برائیاں ہیں، لوگوں کو غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، یعنی ایسی شعر و شاعری جو انسان کو گمراہی کی طرف، کفر کی طرف لے جائے، اسلام نے ایسی شعر و شاعری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نوجوان لوگ شاعری ہوتے ہیں، جیسے نوجوان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے شعر و شاعری کا، اور نوجوان لوگ عشق کے شاعریاں ہوتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے چاند کو توڑ لاؤں۔ ایک تو یہ جھوٹ بھی ہے، چاند کو کوئی توڑ لا سکتا؟ اگر تو کہے تو تیرے نام پہ میں اپنی جان کو قربان کر جاؤں، کیا کوئی کسی کے لیے جان دے سکتا ہے؟ تو ایسی شاعری جو کہ جھوٹ پر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آدمی کو شہوت کی طرف، بری خواہشات کی طرف بلا رہی ہے، تو ایسی شعر و شاعری کو اسلام نے ناپسند کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی شاعری کو سننے سے بہتر ہے کہ تمہارے پیٹ پیپ اور خون سے بھر جائے، یہ بہتر ہے۔ اتنا اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن اچھی شاعری جس میں کہ اللہ کی طرف دعوت کی جا رہی ہو، رسول کی محبت کا ذکر جس میں ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی جا رہی ہو، جس میں اچھی دین کی باتیں کی جا رہی ہو، ایسی شعر و شاعری کو اسلام نے پسند کیا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ مدینے میں آپ علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی بھی تھے، شاعر بھی تھے، ان کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو سجا کر رکھتے تھے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کریں۔ شعر و شاعری کو اسلام نے اس لیے برا کہا کیونکہ عرب کے زمانے میں جتنا بڑا جھوٹا آدمی ہوتا اس کو اتنا بڑا شاعر سمجھا جاتا، اور ان کی اکثر شعر و شاعری جھوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان شاعروں کو نہیں دیکھتے ہو جو یہ بھٹکا کرتے ہیں وادیوں کے اندر اور اپنے دل میں جو خیال آتا اس خیال کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ باتیں تو شعر و شاعری میں بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو کفار کیا کہنے لگے یہ قرآن کی شعر و شاعری ہے، اس میں بھی جنت کی باتیں کی جاتی ہے، دوزخ کی باتیں کی جاتی ہے، مرنے کی بات کی جاتی ہے، مرنے کے بعد اٹھانے کی بات کی جاتی ہے، یہ شعر و شاعری میں تو کیا ہے؟ اور قرآن پاک کے بعض مضامین بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اس میں شعر و شاعری کے وزن کو برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ ردیف ہوتا ہے، مقفع ہوتا ہے، موصول ہوتا ہے، شعر و شاعری کے اوزان ہوتے ہیں، اس کے مطابق بعض صورتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ اللہب موصول اور مقفع اس کا ایک اعتبار سے ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ جو ہوتا ہے ردیف کے اشعار میں کیا ہوتا ہے، جو لاسٹ میں جو سینٹنس ہوتا ہے نا وہ ایک وزن پر ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ جو آواز آ رہی ہے نا لاسٹ میں، یہ ایک وزن پر جب ہوتا ہے تو اسی کو شاعری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے معنی ہیں شعر و شاعری کی، تفصیل کا اپنا وقت نہیں ہے۔ تو میرے یہاں کو لوگ کہنے لگے کہ قرآن کی تو شعر و شاعری ہے، تو اللہ پاک نے ان کی مذمت نے کہا کہ شاعر لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں، ان کی شاعری تو جھوٹ پر ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا یہ شعر و شاعری نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اس میں تم کو کسی طریقے کا کوئی شک ہے
چیلنج تمہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعروں کی مذمت، لیکن ایسے شاعر جو جھوٹی باتوں پر شاعری بیان کرے، جو خود عمل نہ کرے لیکن وہ شعر کو بیان کرے، ایسی شعر و شاعری جس کے اندر عاشقی والے باتیں ہو، ایسی شعر و شاعری جو نفسانی خواہشات کی طرف بلا رہے ہو، ایسی شعر و شاعری جو انسان کو زنا کی طرف دعوت دے رہی ہو، ایسی شعر و شاعری جو انسان کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہو، ایسی شعر و شاعری جو انسان کو گمراہیت کے دلدل میں لے جا رہی ہو، ایسی شعر و شاعری جو انسان کو برے کاموں پر ابھار رہی ہو، ایسی شعر و شاعری جس کا شروعات سے لے کر آخر تک ہر جملہ جھوٹ ہی جھوٹ ہو، ایسی شعر و شاعری کی اللہ اور اس کے رسول نے مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا. بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے. سورہ نمل، نمل معنی عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورہ میں چونٹی کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، چونٹیوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. تو چونٹیوں کی ایک ملکہ کیا کرتی ہے، سلیمان علیہ السلام کو آتے ہی دیکھ کر کہتی ہے کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے نیچے دب کر کہیں تم مر نہ جاؤ، اس لیے چونٹیاں تم اندر جلدی سے جلدی چلے جاؤ. جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے گفتگو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جہاں سلیمان ایک انسان کی فریاد کو سنتا ہے، وہیں پر انسان چونٹیوں کی بھی فریاد کو سنتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے. جب سلیمان علیہ السلام آگے آتے ہیں تو چونٹیاں جانے لگتی ہیں، تو اپنے آپ فوج کو رکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے چونٹیاں گزر رہی ہے، ان کو گزرنے دو، یہ جب بل میں چلے جائیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے. جائز نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کا بلا وجہ ستائے. کتا راستے سے گزر رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے، نہ کتے نے ہم کو چھیڑا نہ کتے نے ہم کو کچھ کہا ہے، ہم بلا وجہ پتھر لے کر مار رہے ہیں، یہ غلط ہے. اگر کوئی بھی جانور، اسلام نے کہا کہ جب تمہاری جان دینے کے لیے یا تمہیں تکلیف دینے کے لیے بڑھے تو اپنی دفاع میں اس کو تم مار سکتے ہو، جائز ہے. لیکن بلا وجہ کے کوئی جانور جا رہا ہے، کتا جا رہا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، کتا جا رہا ہے خام پتھر اٹھا دیتے، تو یہ غلط چیز ہے. کسی بھی جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندی، ایک اللہ کی عبادت گزار جو نہ تھی بلکہ گناہ ہی کیا کرتی تھی، لیکن محض اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا کیونکہ اس نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو کئی ایسے واقعات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ محض جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بندوں کو اپنے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ دنیا میں ہو اور اپنے اندر جان رکھتی ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی بھی تمہیں دے گا اور اس کے بدلے میں جنت بھی تمہیں عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جانور بھی اس میں شامل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا، ہر وہ چیز جو اپنے اندر جان رکھتی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، چاہے وہ چونٹی ہو، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، جب تک وہ تمہیں تکلیف نہ دے تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ تم کو تکلیف دے یا اس سے تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو تم اس کو مار سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن بلا وجہ اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا ہے. بالخصوص سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے جس کو آپ بارہا تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ حدود کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ حدود ایک دوسرے مقام پر ہے. پھر وہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع پہنچاتا ہے کہ میں ایسے مقام پر گیا تھا جہاں پر ایک قوم کی سرداری ایک خاتون ایک عورت کر رہی ہے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک خط کو اپنے طرف سے بھیجا کہ سورج کی عبادت چھوڑو، میں سلیمان اللہ کے نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور خدا کی طرف سے تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو وہ لوگ پہلے تحفے بیچتے ہیں کہ یہ سمجھ کے کہ سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ ہے، مال دیں گے، لالچ دیں گے، رشوت دیں گے تو شاید یہ ہم کو چھوڑ دے گا، ہمارے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرے گا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی تم نے رشوت کے طور پہ مجھے مال دی ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں. تو یہ مجھے مال نہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ. تو
میرے یہاں اس کے بعد بلقیس کیا کرتی ہیں، اپنے جام و لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. تو آپ کے دربار میں سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کا نام آصف بن برخیا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلقیس کا تخت بڑا مشہور ہے، بہت ہی وزنی ہے، سونے چاندی جڑے ہوئے اس پر ہیں، اور کئی ایک دروازوں اور کمروں کے درمیان میں اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے. کون میرے سامنے لائے گا؟ تو ایک اللہ کے ولی کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں کہ سلیمان پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اجازت ہے. تو پلک جھپکنے سے لمحے بھر میں وہ تخت کو بلقیس کے دربار جو کہ یمن میں اس کا ملک ہوتا ہے وہاں سے نکال کر سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں لا کر پہنچا دیتے ہیں. تو ایک بڑی کرامت کی جسے پتا چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں. بلکہ جو ہم کو درس نظامی میں ہمارے مدارس میں جو کتاب پڑھے جاتے ہیں عقائد کی، اس میں یہ بات درج ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. جیسے کہ اس سورہ میں سورۃ النمل میں حضرت آصف بن برخیا کی کرامت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے بلقیس کے تخت کو یمن سے نکال کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچایا. تو یہ کرامت تھی. ایک ہوتی ہے کرامت، دوسرا ہے معجزہ. معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی سے ظاہر ہو جائے، ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا چٹان میں سے اونٹنی کو نکالنا، حضور کا اشارے کر کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ ایک معجزہ ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح حضرت آصف بن برخیا جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا. تو یاد رکھیں اولیاء اللہ کی کرامت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نہ اولیاء اللہ کی کرامت پہ گفتگو زیادہ بے تکی ہونی چاہیے، نہ بے ہودہ باتیں اس پر ہونی چاہیے. بلکہ جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرے گا یاد رکھیں وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گناہ کے راستے پر چلے جائے گا. تو بہرحال اس کا بلقیس جب آتی ہے اپنے تخت کو دیکھتی ہے، تعجب میں پڑتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی جاہ و جلالت اس پہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو یہ ایسا تخت آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو قبول کرتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کے ساتھ نکاح بھی فرماتے ہیں. تو بہرحال ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. 20ویں پارے میں شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اے انسان کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ آسمان سے بارش کو کون برسانے والا ہے؟ پھر جب بارش زمین پر آتا ہے تو 2 درجے کے پانی اس میں جمع ہوتے ہیں، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کھارا پانی ہوتا ہے. کیا تم اللہ کی اس کرشمے کو، نعمت کو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کو آپس میں ملنے سے بچا دیا ہے، ان کے بیچ میں دیوار کو رکھ دیا ہے کہ میٹھے پانی سے تم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو یہ زمین گردش کر رہی ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے. سورج اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے لیکن یہ زمین گردش کر رہی ہے، اس کی روٹین ہمیشہ چلتے رہتی ہے، تبھی جا کر دن اور رات کا نظام چلتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم یہ غور نہیں کرتے ہو یہ زمین جو چل رہی ہے، یہ زمین کو اپنے مقام پر کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ تو یقیناً یہ اللہ کی ذات ہے جس نے بڑے بڑے پہاڑ کے ذریعے سے اس زمین کو اپنے مقام سے ڈھلنے اور اپنے مقام سے پھرنے اور اپنے مقام سے ٹوٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچایا. یعنی اس کے سلطنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر رکھا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی روٹی کے انتظام کیے ہیں، کھانے پینے کے انتظام کیے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم ہے، تم اس کو چھوڑ کر کس طرف توجہ تم دیتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت، اس کی نعمتوں کا شروعات میں 20ویں پارے میں ذکر کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کس انداز میں آئے گی کہ ہم اسرافیل کو حکم دیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. روایت میں آتا ہے کہ اختلاف روایت کے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کتنا پھونکیں گے اور یہ سور کیا ہے؟ تو سور بتایا گیا کہ ایک سینگ کے طرح، اس طرح کسی بیل کے وغیرہ سینگ دیتے ہیں نا،
وہ سینگ کی طرح ایک سور ہوگی، اس میں سے ایک آواز نکلے گی. ایک کی بات نے کہا کہ وہ سور جو پھونکیں گے 3 پھونکیں گے، 5 پھونکیں گے، 2 پھونکیں گے، لیکن اکثر جمہور علماء کا بیان فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. جب 1 مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ پورے کے پورے مر جائیں گے، پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے، پورے کے پورے ختم، پوری دنیا شان. تو کئی 1 سالوں تک اس دنیا پر انسان نام کی کوئی جاندار چیز بھی نہیں ہوگی. نہ صرف انسان بلکہ جانور وغیرہ بھی پورے کے پورے ختم ہو جائے. جب قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس جو قرآن پاک ہے اس کو اپنے طرف اٹھا لے گا، اور یہ جو مساجد کی جو برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. اب 2 باتیں اس میں ہیں. ایک یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا؟ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو برکت ہے اس برکت کو اپنے طرف اٹھا لے گا. یہ جو مسجدیں ہیں مسجدوں کی برکتوں کو اٹھا لے گا. اس کے بعد یہ مسجدیں سوائے خالی مکان کی طرف کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس چیزوں کو اپنے طرف اٹھا لے گا. مقدس شخصیات جو اللہ کے نام لینے والے ہیں دنیا سے ختم ہونے لگ جائیں گے. جب اچھے لوگ ختم ہونے لگ جائیں گے، برے لوگ ہی ہوں گے اور برائی ہی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا اسرافیل کو حکم دے کر، تو وہ سور سے پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر بارش کو برسائے گا. تو کئی ایک زمانے تک اس پر بارش ہوگی، پوری بارش ہی بارش ہر طرف بکھر جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو انسانیت کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے مردے دفن کیے گئے ہیں زمین میں، پورے کے پورے اپنے اپنی حالتوں پر اٹھے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کا نام لے کر ان کو اپنی طرف بلائے گا اور بلا کر ان سے حساب و کتاب پوچھے گا. تو اس بھیانک اور دردناک اور خوفناک، ہیبت ناک، خشیت ناک دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یاد دلاتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ ایک دن تمہارا خاتمہ ہونے والا ہے. ایک ایسی آواز آئے گی جو حاملہ بچہ بھی جو اس کو سنے گا، حاملہ عورت بھی اسے سنے گی، تو اس سور کی آواز کو سن کر وہیں پر ہلاک ہو جائے گی. تو اس خوفناک باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی بات کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے سورۃ قصص کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ قصص اس میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیتیں ہیں. قصص عربی میں اگر اس کو اردو میں ہم سمجھے تو قصص کے معنی آتے ہیں واقعات کے، قصے کے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے واقعات کو بڑی ہی دلچسپی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اس لیے سورہ کو سورہ قصص کہتے ہیں. شروعات میں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو سماعت کیا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر اسکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے سسر کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام، کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا. جب اپنے سسر کے پاس کے 10 سال یا 7 سال سے عرصہ خدمت میں گزار کر مصر کی طرف آتے ہیں تو کوہ طور کے پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا کر اپنی نبوت اور معجزات کا ان پر ظہور کرتا ہے اور عصا کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی کو ان کے لیے ہارون علیہ السلام کو ان کے لیے معاون بنا کر ان کو فرعون کی طرف بھیجتا ہے. ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں بھی 7 رکوع ہیں، 69 آیتیں ہیں. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جال، مکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دے کر اس میں ایک بات کہی ہے، اس کو آگے میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا کی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں اور جو منافق ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش ان کے درمیان میں رکھے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی امت کے ایمان والوں کا
ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تم پریشان ہوتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسی قوم گزری ہے جو اللہ کا نام جب وہ لیتے تھے تو اس زمانے کے کفار ان کو آرے میں ڈال کر ان کے بیچ میں سے ان کو چیر دیا کرتے تھے اور ان کو زمین میں دفن کر کر ان کی گردنوں کو اڑایا کرتے تھے۔ تم سے پہلے بھی جو ایمان والے گزرے ہیں تم سے بھی زیادہ ان پر سخت آزمائشیں آئی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی انہوں نے دامن اسلام سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایمان لائے ہو تو مصیبتیں آئیں گی، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، پریشان کرایا جائے گا، تمہارے ایمان والے ہونے کا ہی تم کو آئیڈینٹی کارڈ بنا کر تم کو مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہی پریشان کیا جائے گا۔ آج موجودہ وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں نام مسلم لوگ اس کے قریب آنے سے ڈرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سیاسی پارٹی مسلمانوں کے ووٹ تو چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ٹھہرنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ماحول ہی ایسا بنایا گیا ہے، مزاج ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ پریشانیاں ہر زمانے میں ہر ایمان والوں کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ وقتی پریشانی ہے۔ جو ان پریشانیوں میں ثابت قدم رہے گا، جو ان پریشانیوں میں اللہ کے ذات پر توکل کرے گا، اعتماد کرے گا، اپنے عمل کو جاری رکھتا جائے گا۔ یاد رکھیں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحا کو بھیجا ہے جس کے ذریعے سے قوم مسلم کا عروج ہوا ہے۔ خدا دور اور اس کی رحمت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ وقت میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ایک ایسے لیڈر اور مسیحا کو آگے پیدا کرے گا جو اس قوم مسلم کو پھر اس کے عروج کے زمانے میں کر دے جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کو جاری رکھے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کریں، برداشت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ کی مناسبت سے، سورۃ العنکبوت کی مناسبت سے کہ یہ کفار و مشرکین اپنے لیے اپنے معبودوں کی عبادت، اپنے خداؤں کی مورتیوں کی عبادت کر کے ایسے ہی اپنے آپ کو خوش فہمی میں ہے جیسے کہ مکڑی اپنا جالا بنا کر خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ میرا یہ جال سب سے محفوظ جال ہے۔ مکڑی یہ سمجھتی ہے جال بنا کر میرا گھر سب سے محفوظ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر انجینئرنگ فیل ہو جائے گی مکڑی کے جال کے سامنے کہ وہ جیسے جال بناتی ہے، تو ہر انجینئرنگ ہر دماغ والا دنگ رہ جاتا ہے اس کے جال کو دیکھ کر، اس کے گھر کو دیکھ کر۔ اور مکڑی بھی ذات میں ہوتی ہے، خوش فہمی بھی ہوتی ہے میرا جال بڑا محفوظ جال ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جس طرح ایک ہوا کا جھونکا مکڑی کے اس عجیب و غریب جال کو اپنے ساتھ دے کر چلے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طرح یہ کافر لوگ جو کہ غیر خدا کی عبادت کر کر بہت زیادہ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جس طرح مکڑی کا جال ہوا کے جھونکے سے ختم ہو گیا، اسی طرح تمہارا بھی اس دنیا سے نیست و نابود اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارا بھی خاتمہ کرے گا۔ تو مکڑی کا جال عجیب و غریب ضرور ہے، دیکھنے میں بڑا ہی دنگ رہ جانے والا، عقل کو حیران کرنے والا ضروری ہے، لیکن مکڑی کا جال محفوظ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، توجہ دیں، اس گھر سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں مکڑی کے جال بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں مکڑی کا جال بننے نہیں دینا چاہیے۔ جس گھر میں مکڑی کے جال بہت زیادہ ہوتے ہیں رزق کی برکت ختم، خیر و برکت ختم، نحوست اس گھر میں آ جاتی ہے جس گھر میں مکڑی کے جال لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہ روایت کو پڑھا تو اکثر گھر کے خواتین بھی دیکھیں، آپ بوڑھی جو عورتیں ہمارے دادی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جال کو نکالتے رہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ دیکھو جال مانگتے ہو، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ میں تعجب کرتا تھا کہ جالوں کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہیں، تو جب اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا تو یہ روایت میری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکڑی کے جال کا گھروں میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یقیناً جو بزرگ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہی، اگرچہ جو قرآن حدیث کو لوگ نہیں پڑھے ہیں لیکن بڑی ہی دلچسپ اور یقین کے قابل ان کے بعد باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ تو گھروں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اور گھروں کو مکڑی کے جال سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا اس کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ میری نماز کا مجھے فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اس کے ماننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد ہمارا دل اللہ کی باتوں میں لگتا ہے یا شیطان کی باتوں کی طرف چلتا ہے، ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں یا گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا دل اللہ اور اللہ کے رسول باتیں سننے میں اچھا لگتا ہے یا شیطانی گفتگو کرنے میں ہمارا دل لگتا ہے۔ تو نماز کی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو اپنے دین کی طرف اور اچھی باتوں کی طرف اس کی توجہ کو لگاتا ہے، یعنی دل ہمیشہ خواہش کرتا ہے کچھ اچھی باتیں سنیں۔ کیا دیکھیں کہ زوال کے بعد آپ مصروف نہیں ہیں؟ یقیناً اس میں سے ہر ایک بندہ اپنی جگہ مصروف ہے، مصروف نہ بھی ہو تو آرام کرنا ہے، اس کے باوجود ہمارا یہاں پر یہ درس سننے سنانے کے لیے بیٹھنا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ نے ہماری نمازوں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو پڑھی یقیناً اس کی نماز کی وجہ سے مجھے بے انتہا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی نماز قبول ہونے کی علامت ہے جو نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ذکر کیا ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے۔ امی کیسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ انہوں نے اللہ کے نبی نے کہیں کسی اسکول یا مدرسے میں ایڈمیشن لیا، نہ دنیا میں کوئی آپ علیہ السلام کا استاد تھا۔ اب بہت سارے توضیحات اس کی بیان کرواتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑے مقام کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے۔ لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بھی اگر کوئی ہوتا ہے اس دنیا میں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا کہ استاد کا مقام چونکہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استاد ہوتا ہمیں اس کو اللہ کے بعد اس کو درجہ ماننا پڑتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کوئی استاد ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نبی کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان یعنی وہ ہے خدا جس نے اپنے نبی کو قرآن کا علم دے دیا ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے، لہذا نبی کو قرآن کا علم مل گیا تو دنیا کا ہر علم نبی کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کے استاد کو اللہ، زور سے بولیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین پہ کسی سے بڑھوایا لکھوایا نہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ پچھلی کتاب توریت زبور انجیل کو انہوں نے پڑھ کر اس میں سے باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر اس قرآن کو مرتب کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ میں مسلمان یہ جواب دیتے تھے یہ تمہارا ایسا الزام ہے، تم خود جانتے ہو کہ نبی نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے تو انہوں نے دیگر کتابیں پڑھی کیسا ہوگی؟ جب پڑھی نہیں ہوگی تو لکھی کیسی ہوگی؟ جب لکھی نہیں ہوگی تو تمہارا یہ الزام غلط ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی نہیں پڑھنا لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کی شان کی ایک امتیازی نشان بنا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کوئی اس کا مطلب یہ نہ لے جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی پڑھے ہیں، کس سے پڑھے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے، اس کی شروع کی 2 آیتیں پڑھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ اللہ نے قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ رسول پر۔ اس پر اللہ کے رسول۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی علم ہے وہ تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کا استاد واحد وہ ہے واحدہ لا شریک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان اس اعتبار سے بیان کی۔ پھر سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ
میں 6 روح ہیں اور 7 آیتیں ہیں. نام رکھنے کی وجہ سورہ روم کی وجہ یہ ہے کہ اہل روم، یہ روم جو تھے یہ عیسائی مذہب والے لوگ تھے اور مسلمانوں کی تھوڑی ان کے ساتھ محبت زیادہ تھی، کیونکہ روم یہ عیسائی علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور یہ جو روم والے لوگ تھے اور جو رومن امپائر تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی اہل کتاب تھی، اللہ کو ماننے والی تھی اس زمانے تک. اور کیونکہ نبی بھی اللہ کی بات کرتے تھے اور اللہ کے رسولوں کی بات کرتے تھے تو اس وجہ سے تھوڑا سا رشتہ ایمان کے اعتبار سے، ایک خدا ہونے کے اعتبار سے روم والوں کا اور مسلمانوں کا تھا. لیکن یہاں پر جو کفار تھے ان کا تعلق ایران کے مجوسیوں سے تھا، غیر خدا سے عبادت کرنے والوں سے تھا. تو کفار کا جو رشتہ تھا وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ایران والوں سے تھا. مسلمانوں کا رشتہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے مسلمان ایمان والے ہیں اور یہ جو روم والے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا رشتہ تھا. یہ عیسائی تھے، یہ مسلمان تھے اور یہ غیر خدا کو ماننے والے، پوجا کرنے والے ایران والے تھے، یہ مکے والے تھے. تو یہ اپنے اپنے حساب سے انہوں نے رشتہ داریاں سب کر لی تھی. تو بہرحال ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے جس میں جو ہوتا ہے روم ہار جاتی ہے اور ایران جو کہ پوجا کرتا ہے مورتیوں کی وہ جیت جاتا ہے. تو مکے والے مسلمانوں کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جس طریقے سے روم ہار چکا ہے ایران کے ساتھ، مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ، اسی طرح ہے مسلمان ہم مکے والے ایک دن تم کو بھی ایسے ہرائیں گے. تو اللہ پاک نے سورہ میں بشارت دی کہ روم آج ہار چکا ہے لیکن ایک دن وہ فتح کرے گا. ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ 7 سال کے بعد روم ایک مرتبہ زبردست حملہ کرتا ہے ایران کے ان مجوسیوں کے اوپر جو پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس روم کے حملے کی وجہ سے ایران فتح بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے جس طریقے سے روم نے ایک بڑی طاقت کو شکست دے کر فتح حاصل کی، اسی طرح ہے مسلمان تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں پر بھی تمہیں ایسے ہی فتح دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر اور ایک قوم کا تذکرہ کر کر مسلمانوں کے دلوں کو دلاسا دیا ہے. تم ڈراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے لیے ہر منزل کو آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہوگا. ہوتا ہی ایسا ہی ہے 10 ہجری میں جا کر 9 ہجری میں جا کر مسلمان مکے کو فتح کر لیتے ہیں. پہلے ہم سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے. پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کی نصیحتیں اپنی اولاد کے لیے جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز کو ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی کہ اے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کسی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کرنا. پھر کہا تھا کہ اے میرے بیٹے برائی کی طرف نہ جانا، اور سن لے اگر برائی گائے کے دانے کے برابر بھی ہے تو اگر تو اس کو اپنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا انجام برا کرے گا. پھر فرمایا اپنے بیٹے کو بیٹا نماز قائم کرنا، بیٹا اچھی باتیں کرنا، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. پھر اسی طرح فرمایا تھا کہ بیٹے زمین پر اکڑ اکڑ کرنا چلنا. فرمایا بیٹے ہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا. پھر فرمایا تھا کہ میرے بیٹے ہمیشہ اپنی آواز کو نیچے رکھنا، پست رکھنا، بلند آواز میں جھگڑے والی باتیں نہ کرنا. تو یہ ایسی نصیحتیں تھی ایک باپ کی بیٹے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اسے پسند کیا تو قرآن میں درج کیا اور فرمایا کہ ایک باپ کا بہترین تحفہ اپنی اولاد کو جو ہونا چاہیے سوائے دین کی باتوں کے کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گھر دلا کر دیا تو یہ بڑا تحفہ نہیں، ایک بڑی گاڑی دلا کر دی تو یہ بڑا تحفہ نہیں، زمین کا ایک بڑا ٹکڑا دلا کر دیا تو بڑا تحفہ نہیں، بہت سارا علم دنیا کی دلا دیا تو بڑا تحفہ نہیں. اگر باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا دن کا علم دے دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر کچھ اس کے لیے ایثار ثواب کرے تو یہ باپ کی پوری زندگی کی کامیابی کی کنجی اس کے ہاتھ میں. تو دین کی باتیں
اچھی نصیحتیں، رشد و ہدایت والی باتیں، یہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ پھر سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور فاسق کے درمیان اور صبر کی تلقین کی ہے۔ پھر یہاں پر سجدے کا اہمیت بتایا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز افضل العبادت ہے، لیکن نماز میں جو سب سے بہترین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو قریب کر دیتی ہے وہ چیز ہے بندے کا سجدہ۔ کہ جب بندہ حالت سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہوتا ہے حالت سجدے میں۔ اس لیے جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں جا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ بتانا چاہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے سر تیرے سامنے خم ہے، میں اپنی عاجزی ان کے ساری ہر چیز کو تیرے سامنے ختم کر دیتا ہوں، اے اللہ تو بڑا ہے، میری یہ فلاں فلاں دعا ہے اس کو قبول کر۔ تو سجدے کی حالت سب سے بہترین حالت ہوتی ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل یعنی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارے 21 کا ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ ہوا کیا تھا سورۃ الاحزاب؟ سورۃ الاحزاب میں ہوتا یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک طرف یونائٹ ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مدینے میں جو یہودی رہا کرتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان یہودیوں کو کیا کرتے ہیں مکے سے نکال دیتے ہیں۔ جو یہ مکے سے نکل کر خیبر کے مقام پر چلے جاتے ہیں تو یہودی کیا کرتے ہیں، مکے والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے مدینے میں رہا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مدینے سے نکالا ہے، لہذا اے مکے والے تم ہمارا ساتھ دو، ہم آپس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو کر ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو مکے والے اس چیز کو مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ مکے والے یہودی اور منافقین ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں یونائٹ اپنا ایک فورم بنا لیتے ہیں، پھر 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے تو حضور صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت بڑا لشکر ہے، اگر یہ ہم پر حملہ کرے گا تو یا رسول اللہ یقیناً مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے ہیں آخر اتنے بڑے لشکر کو کیسے روکا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک کام کرتے ہیں، مدینے کے بارڈر پر سرحد پر خندق کو کھودتے ہیں، خندق بامانہ گڑھے کو کھودتے ہیں، اس میں آگ ہم لگا دیں گے تاکہ اتنے بڑے لشکر کو مدینے میں داخل ہونے سے روکیں۔ تو جو کہ کسی بھی شہر کا 4 طرف سے ہوتا ہے بارڈر، لیکن مدینے کی ایسا میپ تھا اس کا کہ 3 سائڈ سے مدینے کے تنگ گلیاں تھے مکانات کی وجہ سے، اور کھجور کے جھاڑیں تھی جس کی وجہ سے 3 سائڈ سے حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ سامنے کا جو حصہ تھا بالکل کھلا بارڈر تھا، تو اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں جتنے خواتین بچے ہوتے ہیں ان کو محفوظ گھروں میں بند کر دیتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، ان کو گھروں سے باہر آنے نہیں دیتے ہیں، پھر مدینے کے سرحد پر بارڈر پہ کیا کرتے ہیں گڑھا کھود دیتے ہیں۔ جب یہودی مشرک مکے والے 10,000 کا لشکر لے کر حملہ کرنے آتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس پلاننگ کو وہ دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے گڑھا کھود کر کسی بھی فوج کو رکانا یہ سب سے پہلے آئیڈیا کو جس نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ لوگ دنگ ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو کوئی پلاننگ آج تک نہیں کیا، یہ تو ایک نئی جنگ کی شکل ہے۔ تو بہرحال وہ جنگ کے اس سائڈ رک جاتے ہیں، اس سائڈ رک جاتے ہیں، جو خندق کھودی جاتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام خندق کھودتے رہتے ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے، جاڑے کا موسم ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی بھی بہت ساری قلت وہاں پر ہوتی ہے، لیکن ایک صحابی رسول حضور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں گڑھا تو کھود رہا ہوں، بھوک کی شدت اتنی مجھ پر ہو چکی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے، پھر بھی گڑھے کو کھود رہا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابی رسول تو نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیا ہے، میں محمد رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر
کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر اپنے خون پسینے کو بہا کر اس اسلام کی بنیاد کو ایسے سینچ کر رکھا ہے کہ آج ہم چھتی چھاؤنی میں بیٹھ کر اسلام کی باتوں کو سن رہے ہیں. یہ جتنا آسانی سے ہمارے پاس آیا ہے، یاد رکھیے اتنا آسان سے دن پھیلا نہیں ہے. صحابہ کرام کی قربانیاں اس لیے بڑی ہیں، انہوں نے اپنے خون، اپنے پسینے، اپنی جان، اپنی مال، اپنا دھن، من، سب کچھ قربان کر کر اس اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اور اس کے اوپر ہم صبح قیامت تک اپنی عمارتیں بناتے جائیں گے. تو یاد رکھیں بنیاد میں جو پتھر ڈالے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتے ہیں، لیکن اس بنیاد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بنیاد موٹی ہو جائے گی تو کوئی عمارت گر جائے گی. تو اسلام کی سربلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے لیے جو صحابہ کی قربانی آتی سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کیسے اللہ کی نعمت تم پر ہوئی کہ ایک مہینے تک کفار نے تمہارا محاصرہ کر لیا تھا، یعنی کسی کو مدینے میں آنے دیتے نہ جانے دیتے. ایک مہینے تک راشن پانی ختم ہو چکا تھا مدینے والوں کے لیے بھی اور یہ جو کفار جو آئے تھے ان کا بھی. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آندھی بھیجی، آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے جو کفار تھے ان کے خیمے اڑ کر گئے اور ان کا کھانا پانی راشن بھی ختم ہو گیا. پھر ان کی ہمتیں پست ہو گئی. بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح کیا. وجہ صرف ایک تھی، وہ یہ کہ مسلمان کبھی بھی بلیو نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اندر طاقت بہت زیادہ ہے. مسلمان بلیو اس چیز پر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہتھیار بہت ہے. مسلمان بلیو اس چیز پر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. مسلمانوں کا بلیو، مسلمانوں کا یقین، مسلمانوں کا توکل، مسلمانوں کا اعتماد صرف ایک بات پہ ہوتا تھا کہ ہر حالت میں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ. کہ جب بندہ دل میں یقین رکھ لے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اللہ میرے ساتھ ہے، تو یاد رکھے زندگی کے ہر مشکلات کو انسان آسانی کے ساتھ پار کر جائے گا. بہرحال پارہ 21 کے خلاصے کا یہاں پر اختتام ہمارا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، ان اچھی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے سننے سنانے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں ہمارے تحفے اخلاص کے طور پر قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ